قلب انسان کو دیا ہے، افئدہ سوچنے کی صلاحیت سے، تاکہ ان نشانی میں غور کر کے وہ حق کو سمجھے۔ کیوں اتنی صلاحیت اللہ نے دی؟ علمی اعتبار سے اللہ نے صلاحیتیں دی، کائنات کو سجا کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کیوں سجایا بھائی؟ اس لیے سجایا کہ انسان دیکھے یہ بکھری ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سجائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ مزین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رونق دی ہے، اس کو بالکل ترتیب سے رکھا ہے۔ اتنا ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں اپنے آپ یہ نہیں ہوتا ہے، نظام خود نظام قائم کرنے والے کا تقاضا کرتا ہے، اپنے آپ نظام تھوڑی ہوتا ہے، نظام والے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم و حکمت کی دلیل ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ چاہتا ہے، اس لیے بندہ غور کرے، سوچے اور واقعی اس بات کو مانے جس کے ماننے میں اس کا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں۔ سارے بندے اللہ کی عبادت کریں، ہاں اللہ سب سے بڑا، اللہ کی عبادت کر کے جیے، اللہ کی کوئی معصیت نہ کریں، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرے گا اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، جو برا کام کرے اس کا وبال اسی پر ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو خیر خواہی ہے یہ اللہ سے شروع ہوتی ہے، جو انبیاء بھی لیتے ہیں، جو انبیاء جس صفت سے متصف ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دعات، اہل حق، علماء ان صفات کو لیتے ہیں کہ بندوں کی خیر خواہی کوئی ذاتی غرض نہیں، ان کا بھلا ہو اس کے لیے صبر کے ساتھ حق کی تبیین ان کے سامنے کرنا۔ یہ صرف دعا تو نہیں کرتے ہیں، یہ انبیاء بھی کرتے ہیں، اور یہ صرف انبیاء نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو ظالموں کو لمحات کے اجزاء کے اندر فنا کر دے، تباہ کر دے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کیوں کسی فرعون کو پنپنے دے؟ اللہ کیوں کہے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى؟ کیوں؟ اللہ کو علم نہیں ہے بھئی؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا، معلوم ہے، لیکن نبی کو امید اللہ دلا رہا ہے۔ آپ جائیے، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، جائیے اس کے پاس اور جا کے اس کے سامنے حق بیان کیجیے، اور دیکھو حق بیان کرنے میں سختی مت کرنا، کیا کرنا؟ نرمی۔ فقولا لہو، دونوں کے دونوں، یہ نہیں کہ ایک سخت بولے ایک نرم بولے بیلنس ہو، نہیں، دونوں نرم بولنا۔ فقولا لہو قولا لینا، نرم بات اس کے سامنے کہنا، کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، بہت ممکن ہے وہ تمہاری بات سے، تاکہ وہ تمہاری بات سے کیا ہو؟ یتذکر، وہ نصیحت مانے، غور کرے، او یخشی، یا اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو یہاں پر امید، اور اللہ کو امید ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے، اللہ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو جائے۔ جس کو مستقبل معلوم نہیں ہے وہ خدا معبود نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو فیوچر معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا اس لیے کہا تاکہ ان کو پہلے سے بتا دیا یہ نہیں ماننے والا ہے، پھر دعوت کہاں سے دیں گے؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جا کے دعوت دو، امید ان کو دلائی جا رہی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ خیر خواہی ہے، اللہ بندوں کا بھلا چاہتا ہے، تبھی یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیت دینا، کائنات کو حق کی وضاحت کے لیے مطابقت میں رکھنا، اور پھر بندوں کے سامنے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیج کے ان کو بات بتانا، یہ اللہ نے اسی لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھلا چاہتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ ان علینا للہدی، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہدایت کو، اپنے پاس رکھا ہے اس کو، سب سے بہترین ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ کا ہے۔ دعات کے لیے اس میں بہت بڑی رہبری ہے، اس اعتبار سے کہ پورے کمال درجے میں ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں لگا دینا، کس چیز کے لیے؟ حق کی وضاحت کے لیے، اور دو، ذاتی غرض کوئی نہیں ہو، مقصود یہ ہو
اس کا بھلا ہو جائے، اس کا بھلا ہو. وہ معبود ہو کے بھی چاہتا نہیں ہے اس کا فائدہ کچھ ہو. اس کا فائدہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، وہ سب کے فائدے کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو سمجھ میں آئے تاکہ وہ کامیاب ہو. اللہ بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. سارے کتابوں کا نزول اور انبیاء کا بھیجا جانا اور ساری چیزوں کا صلاحیتوں کا ملنا اور سب کا مقصود اور حاصل کیا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں، بندوں کا فائدہ ہے. لہذا داعی کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابتدائی چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. اللہ نے بندوں کو دعوت دی. دعوت کا جو عمل ہے اس کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے بندوں کو، آؤ. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ حق واضح بھی کرتا ہے، اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے. کیوں؟ کیا غرض ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ بندے نصیحت مانیں، ان کی اصلاح ہو جائے، وہ متنبہ ہو جائے. ان کا فائدہ ہے، مقصود ان کا ہے، ان کا بھلا ہو جائے. یہ پہلی بات ہم نے سمجھی. نمبر 2، انبیاء کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ذمے لی اور دعوت دی، لیکن براہ راست نہیں. ہر بندے سے اللہ کلام کرے ایسا نہیں ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ نبیوں کو چنتا ہے اور ان کے ذریعے سے حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا خاتم النبیین کے طور پر، نبیوں کے خاتم اور خاتم کے طور پر. اور اللہ نے آپ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے نبی آپ لوگوں کو بلائیے، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے ان کے رب کی طرف. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، مشرکین میں سے مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی کے لیے امکان ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا ہے لوگوں کو معلوم ہو. اور اس کا حکم نبی کو بھی دیا جا رہا ہے، تو من باب اولا دوسرے اس حکم کے تابع ہونا ضروری ہے. دوسروں کے لیے من باب اولا یہ حکم ہے کہ مشرکین میں سے مت ہونا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ دعوت اصلاً اللہ کی طرف ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں، بلکہ دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. ساری دعوت کا مقصود کیا ہے؟ ساری دعوت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائے. ساری دعوت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو. اصل مقصود یہ ہے، ساری دعوتوں کا مقصود یہ ہے. کیونکہ وسجد واقترب، اللہ کا قرب، ساری چیزوں، سارے اعمال کا مقصود کیا ہے؟ چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، سارے اعمال ان کا مقصود کیا ہے؟ بندہ اللہ کا قرب پائے. داعی بندوں کو اس کام میں مدد کرتا ہے. انبیاء لوگوں کو اس کام میں مدد کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے معرفت کے اعتبار سے اور اللہ کے اوامر کی تعمیل کے اعتبار سے اور اللہ کے عبادت کے حق ادا کرنے کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو جائیں. انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن کسی کو وہ ہاتھ پکڑ کے قریب نہیں کرتے ہیں، وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی معرفت کرواتے ہیں. اور معرفت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے. جس قدر انسان کو اللہ کا علم ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، محبت اور خوف کے جذبات اس کے دل میں اور زیادہ قوی ہوتے ہیں اور اس کا اثر اس کی زندگی میں اور نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قرآن میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے کون ہیں؟ علم والے. معلوم یہ ہو کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے، خشیت طاعت پیدا کرتی ہے. اللہ کا خوف، محاسبے کا احساس انسان کی زندگی میں اعمال پیدا کرتا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کی فکر آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے. قیامت کے دن اللہ کے آگے جوابدہی کا احساس انسان کی زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے. یہی تقوی ہے.
کہ قلب کی سطح پر تقوی پہلے پیدا ہوتا ہے اور عمل کی سطح پر بعد میں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے جسم صحیح، اگر وہ بگڑ جائے جسم بگڑ جاتا ہے، اور خبردار وہ آدمی کا دل ہے. معلوم ہی ہوا، اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، کہ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے. تو اصل تقوی کی قلب میں ہوتا ہے، یہاں تقوی پہلے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی پوری زندگی میں پرہیزگاری اور پابندی آتی ہے. تو اللہ کی معرفت انبیاء کرواتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ابو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا آپ نے، تو آپ نے اس میں کہا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤ گے وہ یہ کہ وہ اللہ کو پہچانے. معاذ بن جبل کی حدیث مختلف طرق سے آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. آپ نے اس میں کہا کہ سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت کی طرف، جب وہ اپنے رب کو پہچان لیں، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب اللہ کو پہچانے تو بتاؤ نماز ہے. عبودیت زندگی میں کب آئے گی؟ جب معرفت صحیح طور سے آئے گی. معرفت کا نقص عبودیت میں نقص پیدا کرتا ہے. ساری عبودیت کیا ہے؟ بندگی. رب ہی کو نہیں پہچانا، بندگی کو کہاں سے پہچانے گا بتائیے؟ اپنے مالک کو نہیں پہچانا تو اپنے غلام ہونے کو کیا پہچانے گا؟ تو ایک انسان جب اللہ کی معرفت اس میں آتی ہے، وہ اپنے رب کے طور پر، اپنے مالک کے طور پر جب اللہ کو پاتا ہے، اس کی زندگی میں واقعی بندگی آتی ہے. جس قدر عظمت مالک کی ہوگی اس قدر بندگی میں کمال پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ کمال درجے کی معرفت ان کے پاس تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں. ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا. دیکھیے تقوی اور علم جڑتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، پرہیزگاری والا اللہ کے معاملات میں، اور اللہ کو جاننے والا میں ہوں. تو جس قدر علم اللہ کا، اللہ کی معرفت ہوتی، زندگی میں بندگی اور تقوی اور پرہیزگاری تعمیل اتنی زیادہ آتی ہے. لہذا داعی کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائے. معرفت اللہ کی پہچان جب زندگی میں صحیح طور سے آئے گی، تقوی زندگی میں آئے گا، تعمیل زندگی میں آئے گی، زندگی صحیح ہو جائے گی. یہ داعی کا کام ہوتا ہے. داعی زبردستی نہیں کر سکتا، اگر کرتا تو اللہ کرتا، انبیاء کرتے. داعی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. لا اکراہ فی الدین. آگے کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. دین میں زور زبردستی نہیں، یعنی دین میں داخل کرنے میں، اسلام میں داخل کرنے میں کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے. جو ہدایت اور گمراہی کو، حق اور باطل کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہو، اس کو جبر کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ جب حق بالکل نمایاں ہو جائے باطل سے، تو ایک انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے حق کے قبول کرنے میں. کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. لہذا جبر کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے. جب سمجھ میں آ گیا تو اب جبر کی ضرورت کیا ہے؟ جبر کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جب مان نہیں رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. زبردستی علاج کر دیا بچے کا، اس کو سمجھتا ہی نہیں، دوائی کھاؤ دوائی کھاؤ، نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ پکڑ کے اس کو دوائی اپنے ہاتھ سے کھلا دیا، آپ نے انجیکشن دے دیا اس کو. جبر یہاں ہوتا ہے. جب خود سے آدمی چل کے جا رہا ہے دواخانے میں تو پکڑ کے لے جانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ تو ایک انسان کو حق اتنا اچھے طرح سے واضح کر دیا جائے کہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اس کے لیے حق قبول کرنا آسان ہو جائے. یہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اصلاً مقصود یہ ہے کہ بندہ کس سے جڑے؟ اللہ رب العالمین سے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. مقصود بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اصل یہی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کے ضمن میں یہ بھی کہا کہ بندوں کو اللہ سے توڑتے ہیں، کفر کی باتیں کر کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں، شرک میں لے جاتے ہیں، اللہ کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. یہ بھی معنی علماء نے ذکر کی ہے. صرف بندوں سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ پہلا ہمارا جڑنا اللہ سے ہے، اس کے نتیجے میں بعد میں بندوں سے جڑنا
سب اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ سے دور ہو جائے اور بندوں سے قریب ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے حقوق اللہ پہلے ہیں، حقوق العباد بعد میں ہے. بہرحال تو یہاں پر اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی طرف دعوت دیتے ہو، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. تو دعوت کا لفظ دونوں اعتبار سے، امر کے اعتبار سے اور استمراری فعل کے اعتبار سے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کہا کہ آپ دعوت دیجئے کس کی طرف؟ رب کی طرف. یہ حکم ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، دعوت بھی ایک حکم ہے. دو، اللہ تعالیٰ نے بتا کہ اے نبی آپ دعوت دیتے ہو. کدھر دعوت دیتے ہو؟ رب کی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. عجیب بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں آیا کہ رب کی طرف بلاؤ اور دوسری آیت میں اللہ نے بتایا صراط مستقیم کی طرف آپ بلاتے ہیں. تو رب کی طرف بلائیں یا صراط مستقیم کی طرف؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی چیز انجام کے اعتبار سے ہے اور دوسری چیز وسیلہ کے اعتبار سے ہے. اصل تو مقصود اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. اسی راستے پر پہنچ کے اللہ ملتا ہے، کسی اور راستے پر چل کے اللہ نہیں ملتا ہے. تو یہ سبب ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ صراط مستقیم کی پر چلا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور اگر آدمی اس پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بتلایا. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ بھی دعوت دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، سید ولد آدم ہے، آپ کی زندگی کا مستقل وظیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مستقل کام جس کو آدمی کرتا رہے. آج ہمارے یہاں وہ تنخواہ کے معنی میں ہو گیا ہے. وظیفہ کے معنی یہ مستقل ایک آدمی تکرار کے ساتھ کرتا رہے، دائمی طور پر کرتا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل زندگی بھر کا عمل، آگے بھی ایک آیت اور آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں اللہ نے بتلایا کہ آپ کا مستقل عمل یہ ہے وَإِنَّكَ لام کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ اب علم والے لوگ بیٹھے ہیں. لَتَدْعُوهُمْ اس میں دوسروں کے لیے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یقین اور تسلی ہے. لوگ اگر آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اس سے ہمت نہ ہاریں. لوگ آپ کے بارے میں جو چاہے کہیں، اللہ آپ کے بارے میں کہہ رہا کہ یقیناً آپ صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہو. یہ اللہ کی طرف سے نبی کو یقین دہانی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں ہے اور آپ کو یقین دیا جا رہا ہے. نہیں، تسلی بھی تو ہوتی ہے. تو آپ کو کہا نہیں، آپ صحیح راستے پر ہی بلا رہے ہو لوگوں کو، آپ ان کی باتوں سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ یقین، اللہ آپ کے لیے گواہ ہے. تو اللہ کی گواہی اور اللہ کی طرف سے آپ کو دھاڑس اور یقین اور آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں. وہ آپ کو گمراہ کہتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہو، اللہ آپ کے لیے گواہ ہے. اور دوسروں کے لیے بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ نبی ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ اس کا گواہ ہے تاکہ کسی اور کو شک نہ ہو اس سلسلے میں. تو یہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ اور رسول دونوں کے لیے دعوت کا عمل اور دعوت دینا ذکر ہوا ہے. لہذا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی سعادت کی چیز ہے کہ ایک انسان کو، ایک اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دعوت دے. یہ بہت سعادت کی چیز ہے. یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ یہ اللہ بھی کرتا ہے. یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ سارے نبی یہ کرتے تھے، اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے دعات اور انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ دعوت کی فضیلت ہے اور اس میں بہت ضمنی باتیں بھی آپ نے سنی. یہ دعوت کا مقصود ہے. دعوت کا مقصود تبیین حق اور مخلوق کی خیر خواہی ہے. خیر خواہی کے جذبے سے حق واضح کرنا تاکہ بندہ بربادی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا حقدار بن جائے. یہ دعوت کا مقصد ہے.
اگر ہمارے دل میں کچھ اور بات ہے، آگے جیسی باتیں آئیں گی، اپنا کمال بتانا، غالب آنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہ دوسروں کو سدھار سکتی ہیں، ہم کو بگاڑ دیتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری کسی گفتگو سے سامنے والا سدھر جاتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، ہمارے اندر کبر اور نہ جانے کتنی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دوسروں کو نہلانے والا خود بھی نہائے. دوسروں کو پاک کرنے کی کوشش کرنے والا خود اگر نجاست اپنے اوپر باقی رہے تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے دعات کے لیے. اسی لیے کچھ چیزیں آج ہم اپنی اس مجلس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ سب کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں، میں خود اپنے آپ کو اس کا زیادہ محتاج محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا باتیں ہیں جن کو ہم کو دھیان دے کے چلنا ضروری ہے. نمبر 1، دعوتی ذمہ داری کا احساس اور مخلوق کی خیر خواہی. داعی کے لیے دو چیزیں لازمی طور پر اس میں ہونی چاہیے. نمبر 1، امانت داری، امانت کے پہنچانے کا احساس. 2، مخلوق کا بھلا چاہنا، خیر خواہی. میں نے سارا جو پچھلا بتایا اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، یہ پہلا نقطہ ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے اب کیا ہے؟ نمبر 1، مخلوق کے لیے جو اللہ کی طرف سے امانت ہے، علم، حق، مخلوق کو پہنچایا جائے. امانت داری کا احساس، ذمہ داری پورا کرنے کا احساس. نمبر 2، مخلوق کی خیر خواہی. کسی کو ہرانا مقصود نہیں، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، کسی پر غالب آنا، اپنی شہرت، ریاکاری، کچھ مقصود نہیں. مقصود یہ اس کا بھلا ہو جائے. اور خیر خواہی اتنا عمدہ اصول ہے کہ دعوت میں داعی کے کلام کے انحراف سے اس کو بچاتا ہے. بعض اوقات ہم بیجا سختی کرتے ہیں، کسی کی تذلیل کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، فخریہ جملے کہتے ہیں، وہاں ہماری نگاہوں سے مقصد ہٹ جاتا ہے. اگر مقصود یہ ہو اس کا بھلا ہو تو اس کی بدسلوکی برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ بتائیے، ایک ڈاکٹر واقعی خیر خواہ ہے مریض کا، داعی اگر واقعی خیر خواہ ہو، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اب اس کے سامنے مریض ہے، پاگل خانے کا مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے، اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ڈاکٹر کو اس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے. ماں باپ ہیں، ماں باپ دوا پلاتے وقت میں بچہ کتنی شرارت کرتا ہے، لیکن واقعی وہ جانتے ہیں کہ اس کا بھلا اس میں ہے، تو اس کے تھپڑ، اس کے لات، پاؤں، ہاتھ پاؤں جو بھی مارتا ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں. جب واقعی مخلوق کی خیر خواہی دل میں انسان کی ہوتی ہے تو اس کی طرف سے پیش آنے والی اذیت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور وہاں پر بدسلوکی آپ کے ساتھ ہوئی اور آپ کے پاس ملک الجبال جبریل کے ساتھ آیا اور آپ سے کہا کہ آپ اگر حکم دیتے ہیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کم سے کم ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں. یہ چیز اگر آدمی کے قلب میں ہو کہ وہ امید کی بنیاد پر مخلوق کی خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ میں انتظار کر کے تکلیف اٹھانے والا بنے، یہ واقعی دعوت ہے. جو داعی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ داعی ہے ہی نہیں. آج کل یہ فیشن بن گیا ہے، آگے تفصیل سے اور بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آج نہیں کل، آج تو وقت ہو چکا ہے تو تفصیل سے اس کو ہم دیکھیں گے کہ دعات کے لیے یہ بہت بڑا آج مرض بن چکا ہے. اللہ کا تعارف کرانے کی بجائے اپنا تعارف کروانا. اسی لیے جو پہلا نقطہ جو اس میں ہے، اللہ کی طرف بندوں کو پھیرنا، اللہ کا تعارف کرانا. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، اپنی ذات کی طرف نہیں. اور آج میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اپنی طرف دعوت دینا آسان ہوگا کیونکہ ہم دکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف دعوت چھوٹ گئی ہے، اس لیے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے. آدمی اللہ کی بات کر کے اپنے آپ کو آدمی چمکانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے.
بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دعوت ایک بہت ہی مبارک اور قیمتی عمل ہے، بہت ہی شرف والا عمل ہے اور بہت ہی ذمہ داری والا عمل ہے۔ اور دو چیزیں دائی کو یاد رکھنا ضروری ہیں، ایک ذمہ داری کا احساس، امانت داری، اللہ کی امانت بندوں کو پیش کرنا، بندوں تک پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ بندوں کی خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا چاہنا۔ ان دو جذبات اور دو صفات کے ساتھ اگر دائی میدان دعوت میں اترتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر یہ دو صفات اس کے پاس نہیں ہے، باقی جو بھی صلاحیتیں اس کی ہیں کچھ کام کی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں مزید ان چیزوں پہ ہم غور کریں گے۔ ایک بات میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، یہ جو نکات ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہیں۔ یہ جو نوٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں، بہت ممکن ہے یہ پوری باتیں مکمل نہ ہوں، لیکن ان نکات کو آپ اگر سامنے رکھتے ہیں اور مزید علماء سے اس سے استفادہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتوں کی وضاحت آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ سب کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کی اور مزید قرآن و سنت میں جو اصول دعوت ذکر ہوئے ہیں ان کا خیال اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعوتی اعتبار سے جو غلطیاں دعات کرتے ہیں ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ فاضل جو ایک داعیان حق کے لیے بعض وصیتیں اس موضوع پر بہت ہی علمی اور مفید باتیں ہمیں بتلا رہے تھے۔ ہمارے شیخ الفاضل سماحت الوالد العلامہ وسیع اللہ محمد عباس ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور شیخ حفظہ اللہ کو جو موضوع جس کے تحت شیخ حفظہ اللہ ہمیں نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے، وہ موضوع بہت ہی علمی بھی ہے اور اس سے کئی حد درجہ زیادہ تطبیقی اور میدانی ہے کہ ہندوستانی ماحول کے تناظر میں دعوتی حکمتیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ بغیر کسی تمدید اور تطویل کے شیخ حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ جو ہے اپنی نصیحت کو شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ سب الحمدللہ، ہم سب صفحہ طلبہ میں اپنے کو محسوس کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا جو حکم پیارے رسول کو سب سے پہلی وحی میں دیا، اس حکم کے تعمیل کرنے والے الحمدللہ حتی الامکان ہم صفحہ طلبہ ہیں۔ اس پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اسلام کی نازل ہو رہی ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا لیکن بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، کسی اور کے نام سے نہیں۔ تو جو شخص اللہ کے نام سے علم پڑھے گا انشاءاللہ استعین اقرا مستعینا باسم ربک۔ اقرا القراءة تکون ما جاءت عن اسم ربک، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اسی جس نام سے اللہ نے اپنا حکم دیا ہے اس علم کو ہم پڑھیں اور اللہ سے مدد لے کر کے پڑھیں۔ بہرحال یہ اقرا باسم ربک کا ایک عام مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو علم اور عمل، علم کے ساتھ عمل کا دین بتایا اور بنایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے پڑھا اور لوگوں کو اللہ کا دین آپ نے پہنچایا۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ یقیناً ہر شخص ہر زمانے میں تاریخ الانبیاء، قرآن کریم کی تاریخ جو انبیاء کی تاریخ ہے وہ بھی گواہ ہے کہ جس نبی نے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ لوط رسول اللہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ کا دعویٰ کیا یا دعوت دی تو لوگ ان کے مخالف ہوئے۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 دہائی نہیں، 2 دہائی نہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو اسی کی دعوت دیتے رہے، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو سوائے چند آدمیوں کے فما آمن معہ الا قلیل، چند ہی لوگوں نے جو ایک کشتی میں آ سکتے تھے، ایک کونے میں ان کے ساتھ اور دوسرے جانور شریک ہوئے، سوار ہوئے، بہرحال وہی لوگ ایمان لائے۔ یہ تاریخ رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے گا اس کو ستایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، سب کچھ ہوا۔ تو اللہ کے نام سے ہم پڑھیں، مدد لیں، اور پڑھا ہم نے انشاءاللہ، اب ہم دعوت کے میدان میں نکلیں، کیونکہ اس اقرا کا معنی ہی ہے کہ جو کچھ پڑھیں دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور پھر اللہ کی طرف راضی ہو کر کے گئے۔ اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے علماء کو کے ذمے کیا جو علم دین سیکھتے ہیں۔ علم دین کا مسئلہ بھی آج کل بہت ہی گنجلک ہے، لیکن ہم جو اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے متبعین ہیں ان کے سامنے علم دین بالکل واضح ہے کہ کون سا وہ علم ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے، کون سا وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی وراثت دی ہے، واضح ہے بالکل۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے حقیقت میں، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قوم میں ہمیں پیدا کرتا تو ہو سکتا ہے ہم بھی اسی میں ہوتے، اگر کوئی ایسا اچھا عالم مل کر کے ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف نہ بلاتا تو ہو سکتا ہے ہم بھی انہی میں ہوتے۔ اس وجہ سے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل علم دین مختلف شکلوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں مذہب کے تابع رہو، اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدے میں فلاں مذہب کے تابع رہو، اور رہتے بھی ہیں، اور اس پر سختی سے اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہم اپنوں سے شکایت کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ